علیکم رحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ تعویذ دینا کیسا ہے؟ تعویذ دینا شرک ہے۔ مسند احمد کی روایت میں تعویذات کے جوابات میں بیان کر چکا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعویذ کو شرک بتایا، تو تعویذ حرام ہے، تعویذ حرام ہے۔ اب بھلے آپ قرآن کا تعویذ بنا لیں یا جناب آپ جنتر منتر شو شڑنتر کا تعویذ بنا لیں، تعویذ حرام ہوگا وغیرہ۔ اچھا جی، لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے تعویذ کو اور دم کرنے کو۔ دم کرنا سنت سے ثابت ہے، لیکن اس دم کو کاروباری شکل جس طرح دے دی گئی ہے یہ سنت ہرگز نہیں ہے۔ اور جہاں آپ ایسے دیکھیں وہ جیسے کسی ایک خاص موسم کے اندر جا کر یا جناب گندم میں اور اس طرح دیگر فصلوں کے اندر جو ہے وہ خود رو بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خود رو اپنے آپ ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آج کل یہ دم کا کاروبار اور یہ دم کرنے والے بابے یہ خود رو بوٹیوں کی طرح ان کی بھرمار ہے۔ اور ہر مسلک میں، مسلک اہل الحدیث اس معاملے میں کچھ پاک تھا، لیکن چونکہ یہ بڑا نفع بخش کاروبار ہے تعویذات کا اور دم کا، اس میں علم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ پرلے درجے کا الو جاہل ہونا وہ بھی دم اور تعویذ کی دنیا میں بہت بڑی سرکار بن جاتا ہے۔ بنگالی بابا، طوفانی بابا، ہندوستانی بابا، اہل حدیث بابا، بریلوی بابا، دیوبندی بابا، کیونکہ یہ کاروبار دم اور تعویذ کا یہ کاروبار بڑا نفع مند ہے، اس میں خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہے بھی بڑا لذیذ، بڑا چسکے دار ہے۔ روزانہ نئی سے نئی کوڑی آئے گی ہیں، اور بابا جو ہے وہ نئی سے نئی کوڑی کے ہاتھ پکڑ رہا ہے۔ کئی بابے تو ایسے ہیں کوڑیوں کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بندہ پوچھے بابا جی کیا کر رہے ہو؟ جن نکال رہا ہوں۔ جن نکال رہے ہو یا سیکس نکال رہے ہو؟ تو یہ نفع بخش کاروبار ہے دم کا اور تعویذ کا۔ دم کرنا کوئی شک نہیں کہ سنت ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ دم کرنے کو جو باقاعدہ ایک نفع بخش کاروبار بنا لیا گیا، یہ سراسر غلط ہے۔ 10 روپے کی کاپی لو اور 10 روپے کا پین لو، ٹھیک، آپ کا کاروبار شروع۔ آپ کو دین کی الف سے با نہیں آئے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ الف با پڑھنا ہے یا الف بے پڑھنا ہے، کوئی اس کی ضرورت اور حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ جو پوچھے نا کہ ہاں جی یہ آپ نے دم کرنے کے لیے پنساری کی دکان سے لونگ منگوا لیے اور جناب مرچیں منگوا لی اور جناب اس طرح جو ہے آپ نے ہرمل منگوا لیا فلاں فلاں، اور یہ جو آپ نے پڑھا ہے اور جس طریقے پر پڑھا ہے اور جناب جس طرح آپ نے جوان کڑی کا جوان چھوکری کا ہاتھ پکڑ کے رکھا ہوا ہے، دلیل کیا ہے؟ بابے کو بخاری بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بابے کے پاس بڑا آسان سا جملہ ہے، جناب یہ مجرب ہے، میں نے تجربہ کیا، فلاں نے تجربہ کیا، اس بزرگ نے تجربہ کیا اور ہم نے اس کو مجرب پایا۔ تو کتنی آسان بات ہے۔ تو یہ باقاعدہ دربار، یہ کاروبار، یہ دم کا پورا ایک ادارہ کریٹ کر لیا گیا، تو یہ سراسر خلاف سنت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ملتان میں رہنے والا جناب اسپیشل آئے گا پنڈی میں، پنڈی کا رہنے والا اسپیشل آئے گا جناب ملتان میں، اور بریلویوں کے اندر تو کئی بابے ایسے بھی ہیں کہ وہ جناب مائک کے اندر پھونک مارتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، آگے 1000 بندہ ہے، 2000 بندہ ہے، لو جی سب کو دم ہو گیا۔ آسان سی بات ہے، بڑے بڑے لمبے لمبے بال چھوڑ لو، اپنے ہاتھ کے اندر گز 2 گز فٹ 2 فٹ کی تسبیح پکڑ لو اور پھو 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 کے جو ہے نا جھٹکے مارنا شروع کر دو، اور پھر ان لوگوں نے جناب یرکان کے لیے فلاں دم ہے، ٹی بی کے لیے فلاں دم ہے، اور اسی طرح جناب اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں دم ہے، شادی نہیں ہو رہی بندش ہو گئی ہے بقول ان کے تو اس کے لیے فلاں دم ہے۔ تو الغرض یہ کئی ایسے گھڑنتو لگا لگا کر عوام کا پیسہ، عزت، وقت، سب کچھ لوٹ پھوٹ رہے ہیں۔
دم کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دم کر دیتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے، جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر پیارے نبی کے پاس آپ کے گھر آیا کرتے تو جناب جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دم رکھ لیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام مکہ میں ہوں، دم کروانے کے لیے مدینے گئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ہوں اور دم کروانے کے لیے قباء میں گئے ہوں، ایسا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ بندہ بیمار ہے، اس کی بیوی اس پہ دم کر دے۔ آپ کے گھر میں بوڑھی اماں جی ہے، ماشاءاللہ وہ تہجد پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہے، وہ ہے نا پیر آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں آپ کا سسر ہے، آپ کا باپ ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے اور جناب قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی پیر ہے؟ جب آپ کے گھر میں آپ کی اماں، آپ کی ساس، آپ کے باپ، آپ کے سسر کی صورت میں پیر اور پیرنی موجود ہے، آپ کو کس بد دماغ نے کہا ہے کہ ملتان سے اٹھ کر آپ پنڈی اسلام آباد آؤ؟ کس بے وقوف نے آپ کو یہ درس دیا ہے؟ تو اس لیے یہ طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اب دوسروں کو تو ہم کچھ نہیں کہتے، کیا کہنا، ان کی تو پوری کی پوری جو ہے وہ غرقی ہی غرقی ہے، تباہی ہی تباہی ہے۔ اہل حدیث کہلوانے والوں کا حال یہ ہے کہ کئی اہل حدیث بابے ہیں جناب، ان کے پاس خواتین کا، عورتوں کا رش لگا رہتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، ابھی مر گئے ہیں، کئی زندہ بھی یہ کام کرتے ہیں، آخر انہوں نے کہیں سے سیکھا تھا۔ تو جناب وہ اپنے سامنے خاتون کو یا مرد کو جس کو دم کرنا ہوتا نا، بتانا ہوتا کہ جناب آپ پہ کوئی جن ہے، آسیب ہے، کوئی بندش ہے، کچھ کروایا، کچھ پڑھوایا، کچھ جلوایا گیا ہے، تو وہ آنے والے کو، ان کے جو مریض ہوتے جنہیں جنات کی، جناب آسیب کی، تویزات کا، نظر کا، فلاں فلاں کا بقول ان پہ حملہ ہوا ہوتا، وہ مریضہ کو، بھلے عورت ہے کہ بھلے مرد ہے، اسے جناب اپنے سامنے لٹا لیتے ہیں یہ بابے۔ لٹا لینے کے بعد بابے کے ہاتھ میں ایک دھاگا ہوتا تھا، نلکی والا دھاگا، یہ جو بھی انہوں نے رکھا ہو، وہ کیا کرتے کہ اس مریض کا دھاگے کے ساتھ ناپ کرتے، پیمائش کرتے، ایک مرتبہ پیمائش کر لی، اب دوسری مرتبہ پھر پیمائش کرتے، یا جو بھی ان کا طریقہ رہا، پہلی یا دوسری یا چوتھی مرتبہ۔ جب دوسری مرتبہ پیمائش ناپ کرتے، اگر دھاگا کم پڑ جاتا یعنی چھوٹا ہو جاتا، کہتے جناب آپ کے اوپر کچھ ہے، کچھ کیا گیا ہے، کوئی جن کا، کوئی تویز کا، کوئی نظر کا آپ پر پرابلم ہے، جب دھاگا دوسری پیمائش میں چھوٹا پڑ جاتا۔ اب ان سے بندہ پوچھتا، ہاں جی حضرت جی یہ کہاں سے لیا؟ یہ نوری علم ہے، ستیہ ناس ہو، نور تو اللہ کا قرآن ہے، تمہارا بیڑا غرق ہوا، نور تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، تو جب نور اللہ کا قرآن، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور تو اللہ کا قرآن ہے، یہ طریقہ تم نے قرآن کی کون سی آیت، کون سی سورت سے نکالا؟ وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے بھئی، یہ نوری علم ہے۔ اچھا نور تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، تو کس حدیث سے یہ طریقہ تم نے ایجاد کیا؟ وہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے بزرگوں نے تجربہ کیا ہے، اس کو مجرب پایا ہے، تو تجربے کے لیے تو اور بھی بڑی بڑی باتیں مشہور ہیں، تو وہ بھی تجربہ کرنا، وہ حق حلال کی باتیں ہو جائیں گی، من ادخل اپنا فی اپنی، ہاں تجربے میں تو یہ بھی ہے، تو کیا یہ کرتوت، کالے کرتوت حلال کے ہو جائیں گے کہ تجربوں کے نام پہ یہ سارے دھندے؟ اصل یہ کاروبار ہے اور بڑا ہی نفع بخش کاروبار ہے۔ جیسا کہ وہ ایک پیر صاحب کسی عورت کو اس کے گھر دم رکھنے جاتے تھے، دم 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 میں یہ ہوا کہ جناب وہ اس کی چھوٹی بہن سے شادی رچا لیتا ہے۔ دیکھا نا، ویسے کوئی کسی کو گھر گھسنے دیتا، لیکن پیر صاحب ہے نا، وہ دم کرنے آ رہے ہیں، تھوڑا عرصہ بڑی بہن کو دم کرتے رہے، تھوڑے عرصے بعد چھوٹی بہن سے شادی رچا لی۔ اب اسی کو کہتے ہیں پانچوں گھی میں، کھانے کو بھی مل گیا، پینے کو بھی مل گیا،
اور جناب جیب بھی بھر گئی، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں، نعوذ باللہ، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں، اور اس کی پانچوں گھی میں ہیں۔ تو یہ کاروبار ہے، یہ ایک باقاعدہ ادارہ بن چکا ہے۔ اس میں بریلوی دیوبندی تو تھے ہی تھے نا، یہاں اب چونکہ یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کا کاروبار ہے، تو اہل حدیث میں سے بھی کئیوں نے کہا کہ جناب ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم سے چھوٹے اتنے آگے بڑھ گئے تو ہم تو ان سے بڑے ہیں، لہذا ہم بھی پیچھے نہ رہیں۔ اس لیے اللہ کا نام لو، اللہ کا خوف کرو، اور ان بابوں کے آستانوں پہ آنا چھوڑ دو۔ شیطان جب کسی کو گمراہ کرتا ہے، اب اہل حدیث کسی بریلوی کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کئی ظالم بد نصیب خود کو اہل حدیث کہلوا کر بریلویوں اور دیوبندیوں کے پاس بھی دم کروانے جاتے ہیں، بلکہ وہ سائیکل کا پنچر لگانے والا ہے اس کے پاس بھی جاتے ہیں۔ لیکن شیطان نے دیکھا کہ کوئی شکار اچھا نہیں لگ رہا، آ جاتا ہے ایک دو آدھ پرندہ آ جاتا ہے لیکن جال بھرتا نہیں ہے، تو اس نے کہا لو اب اہل حدیثوں میں اہل حدیث دم کرنے والے بابے پیدا کرو، اہل حدیثوں کے اندر اہل حدیث دم کرنے والے بابے پیدا کرو۔ یہ بابے کیا کرتے ہیں؟ دو چار باتیں تو آپ کو جناب بخاری مسلم سے سنا دیں گے، اور اس کے بعد جب باقاعدہ کام شروع ہوتا ہے بخاری مسلم ہوا ہور ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے میں نے ایک بازار میں کتاب دیکھی، پاکٹ سائز کتاب تھی اسماء حسنہ کے متعلق۔ اب اس کتاب کو ہم جیسے کھولتے ہیں نا تو سر ورق سے آگے کا پیج، مطلب پہلا پیج کہہ لیں، اس پہ حدیث لکھی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہے، 99۔ اس کے بعد پوری کتاب کے اندر گھڑنتوں کی بھرمار ہے، جناب یہ فلاں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں اتنی مرتبہ پڑھو اس کام کے لیے۔ تو اس لیے ان بابوں سے بچ کے رہو۔ آپ کے گھر میں آپ کے باپ، آپ کے سسر، آپ کی ساس، آپ کی اماں کی صورت میں پیر موجود ہے، دم کروانا ہے تو اسی سے کریے، نہیں تو آپ کی زبان کہیں گئی ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، وہ چاہتے ہیں بس دم کے ذریعے ہمارا سب کچھ حل ہو جائے۔ اور آگے سے بابوں کی صورتحال کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو کینسر ہے نا، یہ کوئی میڈیکلی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ تو خالصتاً آسیبی اور جناتی بیماری ہے، لہذا کینسر کے مریض ڈاکٹر کو کہیں تو دفع ہو جانا، ہم تو جناب بابے کے پاس جائیں گے۔ اور بابا کیا کرتا ہے، گھڑنتو لگا لگا کر ان کی جیبیں خالی کرتا رہتا ہے، اور ایسے بد نصیب جب بلا آخر پورے پاکستان کے بابے گھوم جاتے ہیں۔ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، ان بابوں کے پاس آنے والے کبھی ایک جگہ نہیں ٹکتے، آج پنڈی میں ہیں کل مری میں ہوں گے، کل مری میں ہیں اگلے دن شیخو پورا میں ہوں گے، اس سے اگلے دن چبرجی چوک پر موجود ہوں گے، اس سے اگلے دن یہ یادگار چوک پر ہوں گے، اس سے اگلے دن یہ اکاڑا میں ہوں گے، یہ بہاولپور میں ہوں گے، یہ سہیوال میں ہوں گے، یہ قصور میں ہوں گے، یہ ملتان میں ہوں گے، یہ ڈیرہ غازی خان میں ہوں گے، اسی طرح کبھی یہ پشاور میں ہوں گے جناب، کبھی کوہاٹ میں ہوں گے، کبھی لکی مروت کے اندر ہوں گے، کبھی بنو کے اندر ہوں گے تو کبھی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہوں گے، کبھی یوب کے اندر ہوں گے تو کبھی خزدار کے اندر ہوں گے، کبھی سندھ کے اندر ہوں گے تو کبھی کہیں پر ہوں گے۔ جب پورا ملک یہ گھوم جاتے ہیں، آخر کار جاتے ہیں اب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں میرے علم کے مطابق یہ مرض، یہ بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب جاؤ گھر آرام سے بیٹھ کر موت کا انتظار کرو، اتنے لیٹ آئے ہو تو خاک ہم اس بیماری کا علاج کریں گے۔ پہلے دنیا بھر کے بابے گھومتے ہیں، اور ترتیب ان کی یہ ہوتی ہے کہ دیوبندی بریلویوں بابوں کو انہوں نے گھوم پھیر لیا، اور پھر اس کے بعد جناب یہ اہل حدیث بابوں کے پاس آ گئے، اور کئی ظالم الو ایسے ہیں وہ شیعوں بابوں کے پاس بھی جاتے ہیں، کہے گا میں ہوں بڑا سنی، بھلے یہ سنی اہل حدیث
اپنے آپ کو کہنے والا ہے یا بریلوی دیوبندی، میں ہوں بڑا پکا سنی، فلاں فلاں، میں صحابہ پہ جان دینے والا ہوں، لیکن کرتا کیا ہے؟ یہ شیعوں کے بابوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ اب بتائیے وہ ظالم اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو جب ساری دنیا کے بابے گھوم پھر کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، کہتے ہیں، وہ کہتا ہے تیرا ستیہ ناش، تیرا بیڑا غرق ہو چکا ہے، تیرے ذمہ کچھ باقی نہیں رہا، اب تیرا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، جا اور گھر جا کر موت کا انتظار کر۔ تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یرکان کا اور کیا ہے یہ کینسر، یہ تو جناتی بیماریاں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان کہاں گیا؟ دنیا کا کوئی بھی مرض ہے، دنیا کی کوئی بھی بیماری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی دوائی دارو موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہر بیماری کی اللہ تعالیٰ نے دوائی اتاری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوائی اتاری ہے، تو کیا خیال ہے وہ دوائی آپ کو دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا کہ نہیں جانا پڑے گا؟ ڈاکٹر آپ کو دوائی دے گا تو آپ کی بیماری کا علاج ہوگا، تو دوا بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ہر ایک بیماری کے لیے کوئی لیلا دیلا دم درود بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی بیماری ہو، سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا ہے، یہ سورۃ الرقیہ ہے، پڑھیں، مریض کو شفا ہوگی، پڑھیں، اور مریض پہ جا کر دم کریں۔ مریض کے اوپر کرنا کیا ہے؟ جا کر دم کرنا ہے۔ تو یہ ہے نبوی طریقہ۔ لیکن یہاں یہ جوہلا، اگر واقعتاً ایسا ہوتا تو کیا خیال ہے کہ پھر ہر ایک ہاسپٹل کے اندر ایک بابا موجود ہوتا، ہر ایک ہاسپٹل کے اندر بابا موجود ہوتا، اور وہ ڈاکٹروں کو کہتا کہ آپ ہٹ جاؤ میں یہ کرتا ہوں۔ کئی جوہلا ایسے بھی ہیں کہ جناب کئی بابے وہ باقاعدہ بابے بھی ہیں اور سرجن بھی ہیں۔ آپ اگر ویسے جنرل ہاسپٹل جاتے ہیں، کوئی سرجری کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر بلیڈ سے آپ کے جسم کا حصہ کاٹے گا، جو کرنا ہے وہ کرے گا، اور کیا کرے گا؟ پھر اس کو ٹانکے لگا کر جوڑ دے گا۔ یہ بابے آپریشن کرتے ہیں، بس خالی ہاتھ خالی چھرا اوپر سے پھیر لیا، کہا کہ اب آپریشن ہو گیا۔ بندہ پوچھے کہاں سے چیرا ہے اور تم نے کہاں پہ اس کو ٹانکے لگائے ہیں؟ وہ نہیں ہے، وہ ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ کینسر جناتی بیماری ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جناتی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، کیونکہ ڈاکٹر تو جنوں کا علاج نہیں کرتا۔ اب یہ تڑپتا رہتا ہے، مرنے پہ آتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ میرے سامنے بخاری آ گئی، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5678 5678، یہ صحیح بخاری ہے۔ اہل حدیثوں تم بھی سنو، اور اہل حدیثوں میں خود کو بابے بنانے والے تم بھی سنو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزلہ شفاء۔ صدقے دیواری جاؤں اپنے پیارے نبی کے۔ بابو اللہ کا خوف کرو، لوگوں کی زندگیوں سے یوں مت کھیلو۔ یہ میرا حنین بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے بابو، تو بابو اللہ کا خوف کرو، اہل حدیث بابے ہو کہ دیگر جوہلا ہو، اللہ کا خوف کرو، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ یوں مت کھیلو۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ما انزل اللہ دان، اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری، الا انزل لہ شفاء، مگر یہ کہ اللہ نے اس بیماری کی شفا، اس بیماری کی دوائی بھی اتاری ہے۔ تو دوائی آپ کو کہاں ملے گی؟ بابے کے پاس ملے گی یا جا کر ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ کو دوائی ملے گی؟ اس لیے بندہ بیمار ہے تو ڈاکٹر سے دوائی بھی کرے
اور اس کے لیے دعا بھی ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اپنے آپ پر یا اپنے مریض کے اوپر دم کرے۔ اس سے آپ کو کیا ہوگا؟ ملتان سے پنڈی آئیں گے، ایک مریض ہے، ایک مریض کے ساتھ بندہ ہے، ایک بندہ ہو یا دو بندہ ہو، آپ کا 2000 تو کھل گئے یہاں۔ آگے بابا کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں لینا، لیکن شرمو بے شرمو تو آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے۔ 1000 2000 وہاں آپ کا لگ جائے گا، بابے کے انتظار میں جتنے دن وہاں آپ رہے تو وہاں بھی آپ کو رہنا پڑ جائے گا، پھر کتنا خرچہ ہوگا۔ اور اگر اپنے گھر کے اندر رہیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کے مریض کے اوپر دم کریں اور اپنے قریب کے اچھے ڈاکٹر سے دوائی کریں تو کتنا کچھ آپ کا بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اور حدیث آ گئی ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ صحیح مسلم میں ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی راویہ ہیں اماں جی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت۔ یہ بابوں کو نہیں علم ہوتا، یہ بابے کیا کرتے ہیں؟ ایک آدھ سنا کر باقی سب گھڑنتو لگاتے ہیں، اور یہ جو لوگ پورے ملک میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، شیعوں بابوں کے پاس، بریلوی بابوں کے پاس، دیوبندی بابوں کے پاس، اہل حدیث بابوں کے پاس، اور کیا جن کو کچھ نہیں آتا ان بابوں کے پاس، بلکہ ہر ملک میں اور ہر شہر میں اور ہر بستی میں بابے ہیں۔ میں جہاں موجود ہوں نا، ڈیرہ اسماعیل خان DI خان، یہاں سٹی سے تھوڑا سا دور ایک گاؤں ہے، پنجابی میں ہم اسے کہیں گے شہر سے تھوڑا سا دور ایک پنڈ ہے، پنڈ دیہات ہے، وہاں پہ ایک بابا ہے۔ اس بابے کے پاس بڑی جنتا، بڑی پبلک آتی ہے دم تویز وغیرہ وغیرہ کروانے کے لیے۔ پتہ ہے وہ بابا ہے کون؟ وہ بابا جو آج لوگوں کا پیر بنا بیٹھا ہے، وہ بابا میرے نانا جان حاجی نصر اللہ صاحب کی بھینسوں کا چرواہا تھا۔ اس کو نہ نماز کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ الف کا پتہ، نہ با کا پتہ، نہ الف کا پتہ، نہ بے کا پتہ، نرا الو کا الو جاہل ہے۔ مگر جناب جمعرات کے دن رش بڑا بھرمار ہے اس کے پاس، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ شہر سے اٹھیے اور پنڈ اور دیہات میں اور گاؤں میں جائیے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اماں جی فرما رہی ہیں کہ کہتی ہیں انہا قالت، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان اذا اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکاہ جبریل، جب اللہ کے رسول بیمار ہوتے، آپ کو کوئی شکایت ہوتی، کوئی آپ سلم کے ساتھ مسئلہ ہوتا، شکایت ہوتی، تو جبریل آپ سلم کو رقیہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا خیال ہے، گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہے؟ اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اماں جی خود اپنے شوہر نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی۔ جبریل پیارے نبی کو رقیہ کرتے ہیں، اور جبریل تو آپ کے گھر کے آنے جانے والے تھے۔ جبریل آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کرتے، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ تو اپنے گھر میں آپ بھی اپنے ابا کو کہیں، اپنے سسر کو کہیں، اپنے خامن کو کہیں، آپ بیمار ہیں اپنی بیوی کو کہیں کہ وہ آپ کو دم کرے یہ دعا پڑھ کر۔ جبریل پیارے نبی علیہ السلام کو دعا دے رہے ہیں، آپ پہ رقیہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے شفا دے۔ آہا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر لگانے والوں کی نظر سے بچا لے۔ اب بتائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے اٹھ کر قباء گئے تھے، مدینے سے اٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب خیبر گئے تھے، مکہ گئے تھے۔ کتنا آسان بات، کتنی آسان معاملہ ہے، کتنا آسان مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں کاروباری ہیں۔ اور یہ حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، لکل داء دواء، ہر بیماری کی دوائی ہے، ہر بیماری کی دوائی ہے۔ اب بندہ کہتا ہے میں نے تو ڈاکٹر سے دوائی لی ہے اور میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اچھا جب ٹھیک نہیں ہو رہا تو لو جی یہ جنات کا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جنات کا معاملہ نہیں ہے،
جب دوائی بیماری سے میچ کر جاتی ہے تو مریض اللہ کے حکم سے تندرست اور توانا ہو جاتا ہے. اس لیے ڈاکٹر کو پکڑے رکھو، یعنی علاج کو جاری رکھو. اگر ایک ڈاکٹر سے علاج تمہارا نہیں ہو رہا اور تمہیں سمجھتے ہو کہ ڈاکٹر کی قابلیت کے اندر کوئی شک ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر سے مریض اپنا علاج کرا لو. یہ کہنا کہ جناب ہم نے علاج کیا اور ہماری بیماری ٹھیک نہ ہوئی تو لہذا یہ کیا ہے، یہ جن ہے، یہ تعویذ ہے، یہ نظر ہے، ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کی دوائی بیماری مطابق آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کو برات عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے گا. تو یوں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پورا پاکستان جو ہے وہ پھلانگنے اور پھرنے کی بجائے اماں جی، بیبے جی، دیدے جی، بہن جی، باجی جی اپنے گھر میں رہو. بیمار ہو تو اپنے خامن سے کہو مجھے دم کر دو، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کاروباری بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کے بیانات اور ان لوگوں کی ویڈیوز، جس کو کچھ نہیں ہے وہ بھی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں میرے اوپر تو جن نہیں آ گیا. اور میں دیگر بیانات میں یہ بتا چکا ہوں، جنات سے، جادو سے، نظر سے انکار کوئی نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ موجود ہیں، لیکن ہم نے جیسے ان چیزوں کو ہوا بنا لیا. ہمارے بے ایمانی اور خراب ایمان کی حالت کیا ہے؟ بلی ہمارا راستہ کاٹ لے، ہم کہتے ہیں او ہو آج کوئی مصیبت آنے والی ہے. ہاں جی، کوا ہمارے گھر پہ آ کر کرے کائیں کائیں، ہم کہتے ہیں مہمان آنے والے ہیں، ہے نا. اور کیا کرتے ہیں اس طرح کے دیگر توہمات. تو یہ سب باتیں بقایا واپس لے آؤ، یہ سب باتیں توہمات ہیں. جنات ہے، جادو ہے، تعویذات ہیں، نظر ہے، یہ موجود ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز میں ہی ان کو گھسیڑ دیں. جنات بھی غریب سوچ سوچ کر پریشان ہوتے ہوں گے، واہ ابن آدم ہر معاملے میں ہی تو ہمیں گھسیڑ کر لے آیا ہے.